ویلکم بیک۔ وفاقی آئینی عدالت نے نسلہ ٹاور کی مسماری کے سپریم کورٹ کے احکامات واپس لے لیے۔ وفاقی آئینی عدالت نے سپریم کورٹ کے 2018 اور 2019 کے احکامات واپس لیے۔ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کا اختیار صوبائی حکومت کا ہے، ایسا کہنا تھا، عدلیہ کا نہیں۔ آئینی عدالت غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کرنا عدلیہ کا اختیار نہیں۔ وفاقی آئینی عدالت کے مطابق عدالتیں اپنے سامان موجود اور تنازع تک محدود رکھیں۔ راجہ محسن اعجاز مزید ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے، بتائیے گا راجہ محسن اعجاز۔ جی بالکل، وفاقی آئینی عدالت نے نسلہ ٹاور کی مسماری کا سبب بننے والے سپریم کورٹ کے 2018 اور 19 کے احکامات واپس لے لیے ہیں۔ وفاقی آئینی عدالت کی جانب سے یہ قرار دیا گیا ہے کہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کا اختیار بنیادی طور پر صوبائی حکومت کا ہے، یہ عدلیہ کا نہیں ہے۔ عدالتیں اپنے سامنے موجودہ تنازع تک محدود رہیں، غیر ضروری معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ سپریم کورٹ نے زیر سماعت مقدمے سے آگے بڑھ کر وسیع احکامات جاری کیے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی رپورٹس کی بنیاد پر قانونی تقاضے پورے کیے بغیر مسماری کے احکامات نہیں دیے جا سکتے۔ وفاقی آئینی عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ منصفانہ قانونی کارروائی جو ڈیو پروسیس ہوتا ہے وہ ہر مقدمے میں لازمی آئینی تقاضا ہے۔ عدالت کا مقصد غیر قانونی تعمیرات کو قانونی تحفظ دینا نہیں، صرف قانون کے مطابق کارروائی کو یقینی بنانا ہے۔ کراچی میں غیر قانونی تعمیرات سے نمٹنے کے لیے مؤثر قانونی نظام اور متعلقہ ادارے پہلے سے موجود ہیں۔ سندھ حکومت اور متعلقہ ادارے غیر قانونی تعمیرات کی نگرانی اور کارروائی کے آئینی اور قانونی طور پر پابند ہیں۔ وفاقی آئینی عدالت نے 21 دسمبر 2018 اور 22 جنوری 2019 کے سپریم کورٹ کے احکامات اور ان کے تحت ہونے والی کارروائیاں واپس لے لی ہیں۔ اس کیس میں جسٹس سید ارشد حسین شاہ کی جانب سے اضافی نوٹ میں بھی لکھا گیا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ شہریوں کے بنیادی حقوق اور عوامی سہولیات کا تحفظ ریاست کی اولین ذمہ داری ہے۔ پارکس، کھیل کے میدان، گرین بیلٹس، فٹ پاتھ، ساحل اور دیگر عوامی مقامات کو غیر قانونی قبضوں اور تبدیلیوں سے محفوظ رکھا جائے۔ اور راجہ محسن اعجاز یہ بھی بتائے گا کہ کیا اس فیصلے سے ان لوگوں کے لیے بھی کوئی ریلیف ہوگا جن کے گھر مسمار ہوئے تھے؟ دیکھیں، عدالتی جو فیصلہ ہے یقیناً اس کے بعد جو لوگ ہیں انہیں ریلیف ملے گا، وہ متعلقہ فورم سے اس حوالے سے رجوع کر سکتے ہیں، کیونکہ وفاقی آئینی عدالت کی جانب سے وہ احکامات ہی واپس لے لیے گئے ہیں جو اس کی مسماری کا سبب بنے تھے، اور یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ یہ صوبائی حکومت کے اختیار ہے۔ تو یقیناً جو اس سلسلے میں متاثرین ہیں وہ متعلقہ فورم سے رجوع کر سکیں گے اس آرڈر کی بنیاد پہ۔ اچھا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائے گا کہ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ عدالتیں غیر ضروری معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ جی بالکل، یہ کہا گیا ہے کہ عدالتیں اپنے سامنے جو موجودہ معاملہ ہو، جو تنازع عدالت کے سامنے ہو، صرف اس تک اپنے آپ کو محدود رکھیں اور غیر ضروری جو معاملات ہیں ان میں مداخلت نہ کی جائے۔ اس کیس کا بھی یہ حوالہ دیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو ان کے سامنے زیر سماعت مقدمہ تھا اس سے آگے بڑھتے ہوئے وسیع احکامات جاری کیے، اور اس طرح جو ہے وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی رپورٹس کی بنیاد پر قانونی تقاضے پورے کیے بغیر ایسے احکامات نہیں دیے جا سکتے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ منصفانہ قانونی کارروائی ہر مقدمے کا ایک لازمی آئینی تقاضا ہے، اور اس سلسلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدالت کا مقصد غیر قانونی تعمیرات کو قانونی تحفظ دینا نہیں، بلکہ جو قانون کے مطابق کارروائی ہے اس کو یقینی بنانا ہے۔ تو یہ ایگزیکٹو معاملات میں عدلیہ کی جو مختلف آرڈرز ہیں اس حوالے سے بھی بڑے اہم جو نکات ہیں وہ اس فیصلے میں لکھے گئے ہیں۔ راجہ محسن اعجاز، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اب ہم کو بتائیں کہ وفاقی آئینی عدالت نے نسلہ ٹاور کی مسماری کے سپریم کورٹ کے احکامات واپس لے لیے ہیں۔ وفاقی آئینی عدالت نے سپریم کورٹ کے 2018 اور 2019 کے احکامات واپس لیے۔ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کا اختیار صوبائی حکومت کا ہے، عدلیہ کا نہیں، ایسا کہنا تھا وفاقی آئینی عدالت میں۔ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کرنا عدلیہ کا اختیار نہیں ہے۔ مزید یہ بھی کہا گیا عدالتی کارروائی کے دوران کہ عدالتیں اپنے سامنے موجود تنازع تک محدود رہیں اور عدالتیں غیر ضروری معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ سپریم کورٹ نے زیر سماعت مقدمے سے آگے بڑھ کر وسیع احکامات دیے، اور آئینی عدالتی کارروائی میں مزید یہ بھی کہا گیا کہ SBCA رپورٹس پر غیر قانونی تقاضے پورے کیے بغیر مسماری کے احکامات نہیں دیے جا سکتے۔ منصفانہ قانونی کارروائی اور ڈیو پروسیس ہر مقدمے میں لازمی آئینی تقاضا ہے۔ وفاقی آئینی عدالتی کارروائی میں یہ بھی کہا گیا کہ ہمارا مقصد غیر قانونی تعمیرات کو تحفظ دینا نہیں، قانون کے مطابق کارروائی یقینی بنانا ہے۔
کراچی میں غیر قانونی تعمیرات سے نمٹنے کے لیے مؤثر قانونی نظام موجود ہے اور ادارے بھی موجود ہیں، اور وفاقی آئینی عدالت کی اس کارروائی میں یہ بھی کہا گیا کہ سندھ حکومت اور متعلقہ ادارے غیر قانونی تعمیرات کی نگرانی اور کارروائی کے پابند ہیں۔ شہریوں کے بنیادی حقوق اور عوامی سہولتوں کا تحفظ ریاست کی اولین ذمہ داری ہے۔ 28 فروری کو امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کو مشہد میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کی تدفین حرم امام رضا کے احاطے میں کی گئی۔ نماز جنازہ ان کے بیٹے مصطفیٰ خامنئی نے پڑھائی۔ لاکھوں سوگوار آہوزاری اور انتقام کے نعرے لگاتے رہے۔ جلوس جنازہ ایران اور عراق کے 5 شہروں میں تعزیتی اجتماعات کے بعد مشہد پہنچایا گیا۔ ایران نے شہید علی خامنئی کی رہائش گاہ اور کمپاؤنڈ کی تباہی کی ویڈیو جاری کر دی۔ ویڈیو میں اسرائیلی اور امریکی حملوں کے بعد ہونے والی تباہی کو پہلی بار دکھایا گیا ہے۔ علی خامنئی کی تدفین کے موقع پر ویڈیو جاری کرنے کا مقصد اسرائیلی اور امریکی حملوں کے اثرات عوام کے سامنے لانا ہے۔ 35 سیکنڈ کی ویڈیو میں تہران میں واقع امام خمینی حسینیہ کے اندر تباہی دکھائی گئی ہے۔ عمارت کے مختلف حصے منہدم اور ملبہ بکھرا ہے۔ ایران کے کئی شہر رات گئے پھر دھماکوں سے گونج اٹھے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بندر عباس، بوشہر، جاسر، کرمانشاہ اور کونارک میں دھماکے ہوئے۔ امریکی حکام نے ایران پر نئے حملوں کی تردید کر دی۔ کہا گزشتہ چند گھنٹوں میں ایران پر کوئی فضائی کارروائی نہیں کی گئی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کم اور جوہری مذاکرات کو دوبارہ شروع کرانے کے لیے قطر، پاکستان سمیت کئی علاقائی ممالک سرگرم ہیں۔ ایکزیوس کی رپورٹ کے مطابق قطر، پاکستان، ترکیہ، مصر اور سعودی عرب کے حکام نے گزشتہ روز امریکی اور ایرانی حکام سے متعدد رابطے کیے تاکہ صورتحال کو مزید کشیدہ ہونے سے روکا جا سکے اور تکنیکی سطح کے مذاکرات کا نیا دور شروع کرنے پر اتفاق رائے پیدا کیا جا سکے۔ امریکی ڈیموکریٹ سینیٹر ایڈ مارکی نے ایران تنازع پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ کانگریس سے مطالبہ کیا اس جنگ کو ختم کیا جائے۔ اگر ٹرمپ ایران پر بمباری نہیں روکتے تو کانگریس جنگ کے لیے فنڈنگ روک دے۔ انہوں نے ایکس پر لکھا، ٹرمپ پھر ایران پر حملے کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جنگ بندی ختم ہو چکی ہے۔ کانگریس پہلے ہی اس جنگ کے خاتمے کے حق میں ووٹ دے چکی ہے۔ روس نے امریکہ ایران کشیدگی کے منصفانہ حل پر زور دیا ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا، ابنائے ہرمز اور خلیج فارس میں پیش آئے واقعات پر ایران اور روس کا موقف یکساں ہے۔ مسئلے کا حل تلاش کرنا ضروری ہے۔ معاہدے میں صرف امریکہ اور ایران ہی نہیں بلکہ پڑوسی ممالک اور دیگر فریقین کے مفادات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ کشیدگی سے کئی ممالک اور عالمی معیشت متاثر ہو رہی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے خطے کی تازہ صورتحال پر سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق عباس اراغچی نے سعودی وزیر خارجہ سے خطے کی سیکیورٹی اور حالیہ پیش رفت پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ عباس اراغچی نے کہا کہ امریکہ اپنی مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کو یقینی بنائے اور خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے ذمہ دارانہ کردار ادا کرے۔ نیٹو ممالک متفق ہیں، ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ ابنائے ہرمز بین الاقوامی آمد و رفت کے لیے کھلی رکھنا ہوگی۔ لندن میں تعینات امریکی دفتر خارجہ کی ترجمان مارگریٹ میکلاؤڈ کی ایئر وائی نیوز سے گفتگو، کہتی ہیں ٹرمپ اور جے ڈی وینس پاکستانی حکومت کی تعریف کرتے ہیں۔ سربراہی اجلاس کے بعد ہمارے مشترکہ اعلان میں ایران کا ذکر ہوا اور تمام رکن ممالک نے اتفاق کیا ایران کبھی نہیں جوہری ہتھیار نہیں ہونا چاہیے۔ جلد از جلد اسٹریٹ آف ہارموز میں بین الاقوامی فریڈم آف نیویگیشن مطلب جہاز کی آزادی ماننا چاہتا ہے۔ صدر ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی وینس دونوں پاکستانی حکومت اور آپ کے اعلیٰ حکمران کی تعریف کی کیونکہ پاکستانی حکومت ثالثی میں ایک بہت اچھا کردار ادا کیا۔ امریکہ کے ایران پر حملوں اور ایران کی جانب سے امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کے باوجود دونوں ممالک کے درمیان جوہری معاملات پر تکنیکی مذاکرات جاری ہیں۔ امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ واشنگٹن سفارتی حل کے لیے پرعزم ہے اور ایران کو کبھی جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ عہدیدار نے ایران کے بحری جہازوں پر حملوں کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ خلیج فارس کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خبر ایجنسی کے کو اپنے حالیہ اقدامات سے آگاہ کیا۔
اس موقع پر نیتن یاہو نے صدر ترکیہ رجب طیب اردوان کی جانب سے اسرائیل کے خلاف دیے گئے حالیہ بیانات پر تشویش کا اظہار کیا اور اسرائیل کی سرحدوں پر سیکیورٹی زونز برقرار رکھنے پر زور دیا۔ ایران نے امریکی صدر ٹرمپ کو قتل کرنے کی نئی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق اسرائیل نے امریکہ کو نئی انٹیلیجنس معلومات فراہم کی ہیں جن میں بتایا گیا کہ ایران نے صدر ٹرمپ کو قتل کرنے کی نئی سازش تیار کی۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی فراہم کردہ معلومات سے امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا۔